شہاب نامہ چھٹا باب مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ چائے۔ بابا اجیت سنگھ جھجار ہری خالصہ ہائی اسکول سے اٹھ کر پرنس آف ویلز کالج جموں کا داخلہ ویسا ہی تھا جیسے کسی دور افتادہ گاؤں کا دیہاتی اچانک بڑے شہر میں وارد ہو جائے۔ چند روز قدرے بوکھلاہٹ رہی، لیکن جب میں نے بھی دوسروں کی طرح کوٹ پتلون زیب تن کر کے گلے میں ٹائی کا پھندا ڈال لیا تو بڑی آسانی سے ہر کے در کانے نمک رفت نمک شد کے محاورے میں ڈھل گیا۔ پتلون پہن کر پہلی بار باہر نکلا تو بڑا حجاب آیا، کیونکہ ہر قدم پر یہی احساس ہوتا تھا کہ میں سڑک پر ننگا ہی چلا آیا ہوں۔ لیکن کچھ عرصہ بعد جو لوگ پاجامہ پہنے باہر گھومتے پھرتے نظر آتے، ان پر برہنگی کا شبہ ہونے لگا۔ اردو کا جھنڈا تو میں خالصہ ہائی اسکول میں گاڑ ہی آیا تھا۔ اب کالج آ کر میں نے انگریزی زبان کو اپنا تختہ مشق بنا لیا۔ چند مہینوں کے اندر اندر میں نے کالج لائبریری میں شیکسپیئر سے لے کر زمانہ حال تک جتنا انگلش لٹریچر موجود تھا اس کا بیشتر حصہ ایسے ہی چلتے پھرتے کھنگال ڈالا۔ ٹامس ہارڈی اور رابرٹ لوئس اسٹیونسن مجھے پسند آئے، لیکن میری جان کو جس کا اصلی روگ لگ گیا تھا وہ پی جی ووڈ ہاؤس تھا۔ ووڈ ہاؤس طنز و مزاح کی ایک چھوٹی سی شفاف جھیل ہے، زیادہ لمبی چوڑی نہ زیادہ گہری۔ اس میں فلسفہ کا جھاڑ جھنکار اگتا ہے، نہ نظریات کی لہریں اٹھتی ہیں۔ محدود وسعت کی کہانیوں سے وہ لامحدود تفنن طبع کا سامان مہیا کرتا ہے۔ زبان اس پر کبھی حاوی نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود زبان پر اس درجہ حاوی رہتا ہے کہ موم کی ناک کی طرح اسے جس طرف چاہے مروڑ کر اپنے بے نظیر اسلوب بیان میں ڈھال لیتا ہے۔ اس نے 88 سے اوپر تصانیف چھوڑی ہیں۔ ایک ایک کتاب کئی بار پڑھنے سے بھی اکتاہٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ انگلش لٹریچر کی تاریخ میں اس کا شمار ان لوگوں میں تو نہ ہوگا جنہیں کلاسیکی درجہ دیا جاتا ہے، لیکن اگر ووڈ ہاؤس پیدا نہ ہوا ہوتا تو انگریزی زبان کی بہت سی نزاکتیں اور لطافتیں تشنۂ اظہار رہ جاتیں۔ علمی انگریزی تک رسائی تو لائبریری کے ذریعہ ہو گئی، لیکن عملی انگریزی کا تجربہ مجھے اپنے والد بزرگوار سے حاصل ہوا۔ عبداللہ صاحب ایک دریا کی طرح تھے جو نہایت خاموشی سے نظروں سے اوجھل زیر زمین بہہ رہا ہو۔ 5-6 برس کی عمر میں جب وہ یکایک یتیم ہو گئے تو انکشاف ہوا کہ ان کا بال قرضہ میں بندھا ہوا ہے اور گھر کی ساری زمین اور مکان ساہوکاروں کے پاس رہن رکھے ہوئے ہیں۔ موروثی زر اور زمین کی یہ بے ثباتی دیکھ کر عبداللہ صاحب نے اب ایسی جائیداد بنانے کا تہیہ کر لیا جو مہاجنوں کے ہاتھ گروی نہ رکھی جا سکے۔ چنانچہ دل و جان سے تعلیم حاصل کرنے میں منہمک ہو گئے۔ اس زمانے میں چمکور صاحب میں کوئی اسکول نہ تھا۔ پرائمری اسکول 5 میل دور تھا، مڈل اسکول 11 میل اور ہائی اسکول 20 میل۔ 2 سال کا امتحان ایک سال میں ختم کر کے اور وظیفے پر وظیفہ لے کر عبداللہ صاحب ضلع امبالہ سے میٹریکولیشن کے امتحان میں اول آئے۔ ان دنوں سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کا بڑا چرچا تھا۔ لدھیانہ کی انجمن مفید عام اس تحریک سے متاثر تھی۔ پنجاب میٹریکولیشن میں غالباً پہلی بار کوئی مسلمان لڑکا ایک ضلع میں اول آیا تھا۔ عبداللہ صاحب کا رزلٹ دیکھ کر انجمن مفید عام کا ایک کارکن چمکور صاحب آیا اور عبداللہ صاحب کو علی گڑھ سر سید کے پاس لے گیا۔ وہاں پر انہوں نے انگریزی، عربی، فارسی، فلسفہ اور ریاضی میں اپنی دھاک بٹھائی اور علی گڑھ کالج کے ابتدائی دور میں BA کر لیا۔
BA کے بعد سر سید کی وساطت سے انہیں انگلستان جا کر ICS کے امتحان کے لیے وظیفہ ملا۔ اس زمانے کے توہمات میں 7 سمندر پار کا سفر بلائے ناگہانی کے مترادف تھا، چنانچہ دادی اماں نے اپنے بیٹے کو ولایت جانے سے منع کر دیا۔ عبداللہ صاحب سعادت مند فرزند تھے، انہوں نے وظیفہ واپس کر دیا۔ سر سید کو مسلمان نوجوانوں کا مستقبل سنوارنے کی دھن ہی نہیں بلکہ جنون تھا۔ انہوں نے عبداللہ صاحب کو بڑا سمجھایا بجھایا، ڈرایا دھمکایا، غصے میں آ کر کچھ پٹائی بھی کی، لیکن ماں کی خواہش کے سامنے وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ آخر مایوس ہو کر سر سید نے انہیں علی گڑھ سے نکال دیا اور حکم دیا کہ اب وہ عمر بھر اپنی منحوس صورت انہیں نہ دکھائیں اور ایسی جگہ جا کر مریں جہاں کوئی ان کا نام لینے والا نہ ہو۔ عبداللہ صاحب جتنے سعادت مند فرزند تھے اتنے ہی اطاعت گزار شاگرد بھی تھے۔ سر سید کے حکم کی لاج انہوں نے اس طرح رکھی کہ گلگت کے دور افتادہ مقام پر جا کر کلرکی اختیار کر لی۔ ان دنوں چمکور صاحب سے سری نگر کے راستے گلگت پہنچنے کے لیے 20-22 روز لگتے تھے۔ 108 سال کی عمر میں وفات پانے تک دادی اماں نے کبھی گاؤں سے باہر قدم نہ رکھا تھا، اس لیے وہ خوش تھیں کہ گلگت جا کر بیٹا گھر کے پاس ہی رہا، 7 سمندر پار تو نہیں گیا۔ گلگت کی کلرکی عبداللہ صاحب کو بڑی راس آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشمیر راج کی طرف سے وہاں کے گورنر بن گئے۔ گلگت میں انہوں نے 18-20 برس گزارے۔ ان کے سب بچوں کی پیدائش بھی وہیں پر ہوئی، 3 بیٹے 3 بیٹیاں۔ اس علاقے کی بین الاقوامی اہمیت اور چینی اور روسی ہمسایوں کے معاملات پر انہیں خاصا عبور حاصل تھا۔ کشمیر کے مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراسم تھے۔ اس کی وفات کے بعد جب مہاراجہ ہری سنگھ گدی پر بیٹھا تو اس سے ان کی انبن ہو گئی۔ 47 سال کی عمر میں عبداللہ صاحب نے ملازمت سے سبکدوشی حاصل کر لی اور مستقل طور پر جموں میں قیام پذیر ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جموں اور کشمیر کے مسلمانوں کی صدیوں سے خوابیدہ قسمت انگڑائی لینے لگی تھی۔ ینگ مینز مسلم ایسوسی ایشن کے پردے میں چودھری غلام عباس نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ شیخ محمد عبداللہ نے بھی سری نگر مین ایسوسی ایشن کی برانچ کھول کر سیاست کے خارزار میں پہلا قدم رکھ دیا تھا۔ مسلمانان ریاست کے افق پر 2 نوجوان تیزی سے ابھرے اور دیکھتے ہی دیکھتے سیاسی آسمان پر پوری تابانی سے چھا گئے۔ چند برس بعد آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کی داغ بیل ڈالی گئی تو چودھری غلام عباس اور شیخ محمد عبداللہ کی جوڑی اس کی روح رواں تھی، لیکن جیسے جیسے بر صغیر کی سیاست میں پاکستان کا نظریہ ابھرتا گیا ویسے ویسے ان دونوں لیڈروں کے راستے بھی ایک دوسرے سے الگ ہوتے گئے۔ چودھری صاحب نے مسلم کانفرنس سمیت قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں نظریہ پاکستان کا راستہ اختیار کر لیا۔ شیخ صاحب نیشنل کانفرنس کا 1.5 اینٹ کا مندر الگ بنا کر مہاتما گاندھی اور پنڈت جواہر لال نہرو کے چرنوں میں جا بیٹھے۔ چودھری غلام عباس کی شخصیت اور سیاست صدق، خلوص، دیانت اور امانت کا مرقع تھی۔ ان کی آنکھوں میں عقاب کی تیز نگاہی تھی اور دل میں جذبات کی طغیانی۔ اسلام پر ان کا صرف ایمان ہی نہ تھا بلکہ عملی زندگی میں وہ بڑے سحر خیز، عبادت گزار اور قلندر صفت مومن تھے۔ اسلام کے بعد ان کا دوسرا جزو ایمان پاکستان تھا۔ مسلمانان کشمیر کے دل میں پاکستان کے ساتھ وابستگی کا عقیدہ راسخ کرنے کا سہرا سب سے زیادہ انہی کے سر ہے۔ زندگی عزیز کے کئی سال انہوں نے جیل میں گزارے۔ پاکستان آ کر بھی انہیں دوبارہ جیل جانا پڑا۔ سچی بات 2 ٹوک کہہ دینا ان کی طبیعت ثانی تھی۔
اس لیے اپنے بھی ان سے خفا تھے، بیگانے بھی ناخوش۔ وہ زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکے کند۔ حال کی حقیقت کو قال کی مصلحتوں میں چھپانا ان کا شیوا نہ تھا۔ ان کے اصلی جوہر کو اگر کسی نے پہچانا تو صرف قائد اعظم نے پہچانا۔ پاکستان کے باقی سب لیڈر اوپر سے تو ان کی عزت کرتے تھے، لیکن اندر سے کھچے کھچے رہتے تھے۔ چودھری صاحب کا ظاہر اور باطن ایک تھا۔ یہ جن سے نایاب ہماری سیاست کے مزاج کی ضد تھی، اس لیے ذہنی تصادم کا میدان کارزار ہر وقت گرم رہتا تھا۔ اس کے برعکس شیخ محمد عبداللہ سیاست کے کباڑ خانے میں بے پیندے کا لوٹا تھے۔ جب انہوں نے ینگ مینز مسلم ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے اپنی اڑان شروع کی، اس وقت وہ ایک اسکول میں سائنس ٹیچر تھے۔ چہرے پر خوشنما داڑھی اور گلے میں لہن داؤدی کا نور بھرا تھا۔ ان کی قرات اور نعت خوانی ہزاروں لاکھوں کے مجمع کو مسحور رکھتی تھی۔ لیکن پھر مسٹر گوپال سوامی کشمیر کا وزیر اعظم بن کر آیا۔ کہنے کو یہ ICS آفیسر تھا، لیکن در پردہ وہ انڈین نیشنل کانگریس کے مندر کا پجاری تھا۔ اس نے اپنے جال کچھ ایسی چابک دستی سے بچھائے کہ شیخ صاحب سدھائے ہوئے بٹیر کی مانند آسانی سے تہہ دام آ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ذہنی، معاشی اور جسمانی کایا کلپ ہو گئی۔ امیر اکدل اور حضرت بل کے جلسوں میں نعتیں پڑھ کر لاکھوں کو رلانے والے شیخ جی اب نئے اپ ٹو ڈیٹ سوٹ پہن کر بندے ماترم کا ترانہ الاپتے، بمبئی کے تاج اور کلکتہ کے گرینڈ ہوٹل کی ہائی سوسائٹی میں چہچہانے لگے۔ ریزیڈنسی روڈ جموں پر انجمن اسلامیہ کے غریبانہ دفتر سے اٹھ کر ان کی نشست و برخاست برلا ہاؤس دہلی، انند بھون الہ آباد اور واردھا جیسے مقامات پر منتقل ہو گئی۔ مسلم کانفرنس سے ناطہ توڑ کر شیخ صاحب نے نیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی تو سب سے پہلے اس کے استرے سے اپنی خوبصورت داڑھی کا صفایا کیا، اور پھر اس قضیہ کشمیر کی قسط اول بھی رکھ دی جو آج تک پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک خطرناک ناسور کی طرح رس رس کر بہہ رہا ہے۔ شیخ محمد عبداللہ کی یہ ڈگر کسی نظریاتی اصول پرستی کا نتیجہ نہ تھی، بلکہ وہ سیاست کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھ کر اسے اپنی طبعی ہٹ دھرمی، برخود غلط انانیت اور ذاتی ہوس اقتدار کی تسکین کے لیے بے دریغ استعمال کرتے تھے۔ مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ کی کرسی ان کی زندگی کا واحد مقصد بن کر رہ گیا تھا۔ اس پر متمکن رہنے کے لیے وہ سیاسی بلیک میل بھی کرتے تھے، اپنا تھوکا ہوا بھی چاٹتے تھے، اصولوں کی قلع بازیاں بھی کھاتے تھے، اور مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ منافقانہ آنکھ مچولی بھی کھیلتے تھے۔ ان کے یار غار پنڈت جواہر لال نہرو نے ان کی گیدڑ بھبکیوں کی کلئی کھولنے کے لیے ان کو کئی برس جیل میں ٹھونسے رکھا، اور شیخ صاحب ان کے حضور بدستور وفاداری کے دم ہلاتے رہے۔ پنڈت نہرو کی بیٹی مسز اندرا گاندھی نے کالی دیوی کا روپ دھار کر آمیریت کا ڈول ڈالا تو وہ بھی اس کے فریم میں کھٹاک سے فٹ ہو گئے۔ مسز اندرا گاندھی کی معزولی کے بعد بھارت میں ہوا کا رخ بدلا تو شیخ صاحب نے بھی جھٹ پٹ کشکا کھینچا، دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا۔ چنانچہ جب جموں کے پہاڑ پر ویشنو دیوی کا میلہ منعقد ہوا تو شیخ محمد عبداللہ نے بھی دیوی کی یاترا کے لیے کمر باندھی اور آخری 300 فٹ کا فاصلہ ڈنڈوت کرتے ہوئے پیٹ کے بل زمین پر لیٹ کر رینگتے ہوئے طے کیا۔ دیوی ماتا کے چرن چھوئے اور اس کے پاؤں کا دھون بھی پی کر اپنی وزارت اعلیٰ کو آب حیات کا انجیکشن دیا۔ شیخ صاحب کی سیاست پلاسٹیسین کی ہم صفت تھی۔ ان کے بھارتی آقا جب چاہیں انہیں توڑ مروڑ کر اپنی مرضی کا پتلا بنا لیتے تھے۔ مسلم کانفرنس کے ابتدائی دور میں چودھری غلام عباس اور شیخ محمد عبداللہ
والد صاحب کے پاس بڑی کثرت سے آیا کرتے تھے۔ ریاستی مسلمانوں کی زبوں حالی، ان کے حقوق اور مطالبات کے متعلق کبھی مہاراجہ کو میمورینڈم بھیجنا ہوتا تھا، کبھی وزیر اعظم کو، کبھی ریزیڈنٹ کو۔ علامہ اقبال کو باخبر رکھنے کے لیے بھی ان کے نام طویل مراسلے تیار کیے جاتے تھے۔ ہندو مسلم فسادات کی تحقیقات کے لیے مڈلٹن کمیشن مقرر ہوا تو اس کے لیے بھی مسلمانوں کا کیس تیار کرنا ہوتا تھا۔ ریاستی مسلمانوں کی شکایات، مشکلات اور حقوق کا تعین کرنے کے لیے گلانسی کمیشن کا تقرر عمل میں آیا تو اس کو بھی بڑے بڑے میمورینڈم پیش کرنے تھے۔ اس قسم کی سیاسی دستاویزات کی ڈرافٹنگ عبداللہ صاحب کے سپرد ہوتی تھی۔ ملازمت سے سبکدوشی کے بعد عبداللہ صاحب آنریری سیکریٹری کے طور پر انجمن اسلامیہ جموں کا کام بھی سنبھالتے تھے، اور صبح سے شام تک ان کے پاس دور دراز سے آئے ہوئے مسلمان کاشتکاروں اور سرکاری ملازموں کا تانتا بندھا رہتا تھا، جنہوں نے اپنی کسی تکلیف کے سلسلے میں حکومت کے پاس درخواست یا اپیل دائر کرنا ہوتی تھی۔ عبداللہ صاحب بڑی خندہ پیشانی سے انہیں مشورے بھی دیتے تھے اور ان کی درخواستیں اور اپیلیں بھی ڈرافٹ کر دیتے تھے۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ دن میں وہ اپنا بستر لپیٹ کر گاؤ تکیے کی طرح سرہانے رکھ لیتے اور بان کی کھری چارپائی پر اس سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو جاتے۔ گرمیوں میں قمیض اتار دیتے اور صرف شلوار پہن کر بیٹھتے تھے۔ ان کی رومی ٹوپی پاس ہی ایک تپائی پر پڑی رہتی تھی۔ جب کبھی ماں جی کمرے میں داخل ہوتی تھیں تو وہ فوراً اپنی ٹوپی اٹھا کر سر پر رکھ لیتے تھے۔ قمیض کے بغیر شلوار اور رومی ٹوپی کا لباس ہمیں عجیب سا نظر آتا تھا، لیکن وہ اسی انداز سے بڑے بڑے لیڈروں سے مل لیتے تھے۔ اسی طرح چارپائی پر بیٹھے بیٹھے کھانا کھا لیتے تھے، چائے پی لیتے تھے اور انگریزی زبان میں نہایت اہم سیاسی، آئینی اور قانونی میمورینڈم لکھاتے جاتے تھے۔ جب انہوں نے کچھ لکھانا ہوتا تو میری طلبی ہوتی تھی۔ میں کاغذ پینسل لے کر پائنتی بیٹھ جاتا، وہ بے تکان بولتے جاتے اور میں اپنے ہی وضع کردہ شارٹ ہینڈ میں لکھتا جاتا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی نشست میں 30 40 صفحوں کا ڈکٹیشن ہو گیا۔ آئے دن کی یہ ریاضت اپنا رنگ لا کر رہی اور دل ہی دل میں مجھے اپنی انگریزی دانی پر کافی اعتماد ہو گیا۔ میں 3rd ایئر میں پڑھتا تھا کہ لندن سے ایک بین الاقوامی مضمون نویسی کے مقابلے کا اعلان ہوا۔ سب سے چوری چوری میں نے بھی ایک 60-70 صفحات کا مضمون لکھ کر بھیج دیا۔ حسن اتفاق سے پہلا انعام مجھے مل گیا۔ اس بات کا بڑا چرچا ہوا، اخبارات میں تصویریں شائع ہوئیں۔ بر صغیر کے بہت سے ہندو اور مسلمان مشاہیر کے تہنیتی خط اور تار آئے۔ کالج والوں نے چندہ کر کے میری ایک بڑے سائز کی فوٹو فریم کروائی۔ سارے کالج کا جلسہ منعقد ہوا۔ پرنسپل صاحب نے صدارت کی۔ مجھے ان کے ساتھ سٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ چند پروفیسروں نے تعریفی تقریریں کیں اور کافی لمبی چوڑی رسم کے بعد میری تصویر کالج کے ہال میں ایک نہایت نمایاں جگہ آویزاں کر دی گئی۔ پہلے تو میں کچھ جھیمتا رہا، لیکن رفتہ رفتہ انا کی خود پرستی غالب آ گئی۔ دن میں ایک بار میں ضرور کسی نہ کسی بہانے کالج کے ہال سے گزرتا اور کن اکھیوں سے جب اپنی تصویر پر نگاہ غلط انداز ڈالتا تو میرا نفس بے اختیار گول گپے کی طرح پھول جاتا۔ انعام کی مبارکبادی کے 2 خط میری جگہ میرے پرنسپل صاحب کو آئے۔ ایک حیدرآباد دکن کے وزیر اعظم سر اکبر حیدری کے پرائیویٹ سیکریٹری کی جانب سے تھا۔ اس میں تحریر تھا کہ سر اکبر حیدری خوش ہو کر مجھے 100 روپے کی کتابیں انعام میں مرحمت فرمانا چاہتے ہیں۔ پرنسپل صاحب اس قیمت کے اندر کتابوں کی فہرست بنا کر بھیج دیں اور ساتھ ہی میرے چال چلن اور ریاستی حکومت کے ساتھ وفاداری کی تصدیق بھی کریں۔
پرنسپل سیوا رام سوری نے مجھے بلا کر میری پسندیدہ کتابوں کے متعلق استفسار کیا۔ انہوں نے میری نیک چلنی اور وفاداری کے متعلق بھی ایک نہایت اچھا سرٹیفکیٹ تیار کر رکھا تھا، لیکن میں نے یہ انعام قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس میں انعام کی پیشکش کم اور پولیس انکوائری کا رنگ زیادہ جھلکتا تھا۔ پرنسپل صاحب نے مجھے سمجھایا کہ بے وقوف نہ بنو، مفت میں کچھ اچھی کتابیں ہاتھ آ جائیں گی۔ جب میں نہ مانا تو تالیف قلب کے طور پر انہوں نے اپنی جیب سے 25 روپے مجھے عنایت کیے کہ اپنی مرضی کی کتابیں خرید لوں۔ 1936 کی بات ہے، تقریباً 1.5 برس بعد جب علامہ اقبال کی زندگی میں پہلا اقبال ڈے منایا گیا تو مجھے بھی اس میں شریک ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس کے بعد یہ چرچا ہوا کہ سر اکبر حیدری نے نظام دکن کے توشہ خانہ سے انہیں 1000 روپیہ کا چیک بطور تواضع ارسال کیا تھا۔ علامہ اقبال نے سر اکبر حیدری صدر اعظم حیدرآباد دکن کے نام یہ اشعار لکھ کر چیک واپس کر دیا تھا یہ اللہ کا فرما کہ شکوہ پرویز، دو قلندر کو کہ ہیں اس میں ملوکانہ صفات، مجھ سے فرمایا کہ لے اور شہنشاہی کر، حسن تدبیر سے دے آنی و فانی کو ثبات، میں تو اس بار امانت کو اٹھاتا سر دوش، کام درویش میں ہر تلخ مانند نبات، غیرت فقر مگر کر نہ سکی اس کو قبول، جب کہا اس نے یہ ہے میری خدائی کی زکوٰۃ۔ اصل وجہ کا تو اب تک وثوق سے کوئی علم نہیں، لیکن عجب نہیں، سر اکبر حیدری نے اپنی عادت کے مطابق علامہ اقبال کے چال چلن اور حکومت وقت کے ساتھ وفاداری کی کوئی تصدیق طلب کی ہو۔ پرنسپل کے نام دوسرا خط کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ کے ADC کی جانب سے تھا۔ اس میں حکم تھا کہ ازروِ الطاف خسروانہ ہز ہائینس نے مجھے چائے پر مدعو فرمایا ہے۔ پرنسپل کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ مجھے سرکار کی حضوری کے آداب سمجھا کر مقررہ وقت پر راج محل حاضر ہونے کی تاکید کریں۔ پرنسپل صاحب نے بڑی وضاحت سے مجھے مہاراجہ کی بارگاہ میں حاضری اور گفتگو کے طور طریقے سکھائے، اور جب وہ روز سعید طلوع ہوا تو میں بڑے اہتمام سے سوٹ بوٹ پہن کر شام کے 4 بجے مہاراجہ پیلس پہنچ گیا۔ وہاں پر ایک صاحب نے جو ڈیوڑی وزیر کہلاتے تھے مجھے از سر نو مہاراجہ کی سرکار میں پیش ہونے کے آداب سمجھائے اور ایک آراستہ ویٹنگ روم میں بٹھا دیا، جہاں 10-12 آدمی درباری لباس پہنے چند پری چہروں کے ساتھ پہلے سے بیٹھے تھے۔ معلوم ہوا کہ کوئی صبح کے 9 بجے سے باریابی کا منتظر بیٹھا ہے، کوئی 10 بجے سے، لیکن سرکار نے ابھی تک یاد نہیں فرمایا۔ میں نے 1 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد کچھ بے صبری دکھائی تو ڈیوڑی وزیر غصے سے بولے کہ میاں تم کس کھیت کی مولی ہو؟ یہ دوسرے حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں سب کرسی نشین درباری ہیں، اور یہ آراستہ پیراستہ خواتین سرکار کی منظور نظر ہیں۔ 3-4 دن سے یہ ہو رہا ہے کہ یہ سب صبح سویرے یہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور شام تک انتظار کر کے ہنسی خوشی واپس چلے جاتے ہیں، تم بھی چپکے بیٹھے رہو۔ میں گھنٹہ بھر اور چپکے سے بیٹھا رہا، اس کے بعد اپنی خودی کو تھوڑا سا بلند کیا اور ڈیوڑی وزیر کو برملا کہہ دیا کہ مہاراجہ صاحب سے ملنے کی درخواست میں نے نہیں کی، انہوں نے خود مجھے چائے پر مدعو کیا ہے، اب اگر انہیں فرصت نہیں تو میں چلتا ہوں۔ ڈیوڑی وزیر صاحب مجبور ہو کر خالص ڈوگری زبان میں بظاہر زیر لب بڑبڑاتے لیکن حقیقتاً مجھے گالیاں دیتے اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد 2 ADC آئے اور مجھے کشاں کشاں راج محل کے ایک اندرونی برآمدے میں لے گئے۔ وہاں انواع و اقسام کی وردیاں زیب تن کیے بیروں، بٹلروں اور درباریوں کا ہجوم ایک صوفے کے گرد دست بستہ ایستادہ تھا۔ صوفے پر ہز ہائینس
راج راجیشور، مہاراج ادھیراج، شری مہاراجہ ہری سنگھ بہادر، اندر مہندر، سپہرے سلطنت انگلشیا، نڈھال بھینسے کی طرح اوندھے پڑے تھے۔ ان کے جسم کا گوشت پوست صوفے پر یوں بکھرا ہوا تھا جیسے گندے کپڑوں سے بھرا ہوا سوٹ کیس تیز رفتار گاڑی سے باہر گر کر پھٹ گیا ہو۔ مہاراجہ ہری سنگھ رات بھر شراب کے ساتھ شغل فرماتے تھے اور دن بھر وید، حکیم اور ڈاکٹر ان کے لیے کشتوں کے پشتے لگا کر انہیں اگلی شب کے لیے تازہ دم کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی خدمتگار ان کی مالش کرنے میں مصروف تھے۔ مہاراجہ کی آنکھیں کچھ کھلی اور کچھ بند تھیں اور ان کے کونوں میں گید گندے بیروزے کی طرح تہ در تہ جم رہی تھی۔ ایک اے ڈی سی نے مجھے دھکیل کر مہاراجہ کی سرکار میں پیش کیا، دوسرے اے ڈی سی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مہاراجہ کے دستے مبارک کے ساتھ ہلکے سے رگڑ دیا۔ ہاتھ ملانے کی اس رسم میں وہ کیفیت تھی جو مینڈک کے لجلجے پیٹ کو ہتھیلی پر رکھ کر پیدا ہوتی ہے۔ اس تعارف کے بعد مہاراجہ بہادر کے نرخرے سے غٹ غٹ کی کچھ آوازیں برآمد ہوئیں، جن میں دریافت فرما رہے تھے کہ یہ شخص کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے۔ اے ڈی سی نے کمال ادب سے اطلاع دی کہ سرکار، یہ وہی شخص ہے جس کے انعام جیتنے کا اخبار میں پڑھ کر حضور نے بطور رعایا پروری اور کرم گستری چائے پر مدعو فرمایا تھا۔ مہاراجہ بہادر نے بسط استغنا و دریا دلی ہاتھ کے اشارے سے ایک بیرے کو حکم دیا کہ لے جاؤ اسے، پلاؤ چائے وائے، کچھ پیسٹری ویسٹری بھی۔ غنودگی کے مارے مہاراجہ صاحب اپنا فکرہ بھی پورا نہ کر پائے اور 2-3 بیرے میری طرف یوں لپکے جیسے وہ میری مشکیں کس کر چائے پلانے لے جائیں گے۔ اسی روز میں نے اپنے دل میں یہ عزم بالجزم کر لیا کہ میں کسی صورت میں کبھی ریاست کشمیر کی ملازمت اختیار نہ کروں گا۔ چنانچہ بی ایس سی کرتے ہی جب مجھے اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے انگلستان جا کر فارسٹری کی تعلیم حاصل کرنے کا وظیفہ پیش ہوا تو میں نے بڑی بے اعتنائی سے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور گورنمنٹ کالج لاہور میں ایم اے انگریزی کا داخلہ لے لیا۔ پرنس آف ویلز کالج کے 4 سال انگریزی کا بھوت میرے سر پر بری طرح سوار رہا۔ اگرچہ کالج میگزین توی کے اردو سیکشن کی ادارت میرے سپرد تھی، تاہم اردو تک بھی میری رسائی بزبان انگریزی ہی ہوتی تھی۔ اس زمانے میں مجھے ہر چیز پہلے انگلش میں سوچتی تھی اور میں اس کا ترجمہ کر کے اردو کے قالب میں ڈھالتا تھا۔ شیلے اور کیٹس کی چند نظموں کے منظوم تراجم بھی کیے۔ اے آباد غرب مولانا صلاح الدین احمد صاحب کو بہت پسند آئی اور انہوں نے اسے ادبی دنیا میں شائع فرمایا۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور سے ایک رسالہ جاوید جاری ہوا۔ اس کے ایک ایشو میں سہاگ گیت والی نظم فراق گورکھپوری کے نام سے چھپی۔ میرے لیے تو یہ بات باعث فخر تھی کہ میری کوئی چیز غلطی سے فراق جیسے عظیم شاعر کے نام لگ سکتی ہے، لیکن اگر ان کے علم میں یہ چیز آ گئی ہوتی تو وہ ضرور اسے اپنی توہین قرار دیتے۔ شیلے کی نظم اوڈ ٹو دا ویسٹ ونڈ کا ترجمہ: اے باد غرب، لائی ہے مغربی گھٹا فصل خزاں کا قافلہ، رنج بھی غم بھی خار بھی بادائے بے خمار بھی، تیرے شرار سوز سے پھول چمن میں جل اٹھے، تیرے ہی نیش خار سے سینہ گل فگار بھی، تیری حیات میں نہاں مانا کہ ہے خزاں کی جاں، تیری ہی گود میں جواں پلکے ہوئی بہار بھی، پیدا ہوئے تھے برگ و گل ایک ہی رات کے لیے، تو نے دبا کے رکھ لیے تازہ حیات کے لیے، تیرے خرام ناز سے پیدا ایک اضطراب بھی، بحر میں بر میں باغ میں دشت میں کوہ سار میں،
دامن تار میں نہاں تیرے ہیں لاکھ آندھیاں، جیسے نہاں ہوں بجلیاں گیسوئے تابدار میں۔ گردش ماہ و سال کو منزل کارواں ہے تو، تیرا و تار رات کی آخری داستاں ہے تو۔ نالہ جوش تھا خاموش، کس نے کیا ہے پرخروش، بحر کی خفتہ موج کو کس نے جگایا خواب سے۔ زلفیں عروس باغ کی تو نے صبا بکھیر دیں، سینہ آب کو نئے داغ دیے حباب سے۔ تیری نوائے پر علم، تیری صدائے رنج و غم، تیری ندائے زیر و بم پھیلی ہوئی ہے یم بیم۔ میرا چمن اجڑ گیا، میرا چمن اجڑ گیا، باد صبا تو کیا ہوا، تو اور میں تو ایک ہیں درد بھری صفات میں۔ گیت ہیں ہار جیت کے، بھولی ہوئی پریت کے، دونوں کی راگنی ہے غم کارگہے حیات میں۔ میری صدائے ہاؤ ہو لے جا صبا مثال بو، جا کے سنا دے کو بکو عرصۂ کائنات میں۔ رنگ خزاں نے لے لیے باغ میں برگ و بار کے، بلبل نیم جاں رو آتے ہیں دن بہار کے۔ یہ نظم اپریل 1939 کو ادبی دنیا میں چھپی۔ امید ہے آپ کو شہاب نامہ کا یہ آڈیو باب پسند آیا ہوگا۔ مزید آڈیو اسباق سننے کے لیے اگلے جمعہ میرے چینل پر واپس آئیے۔ شکریہ۔